بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدھی صاف بات ہے، عمران خان کو خاموش کروانے کے لیے ان کا علاج ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ بات سرل المیڈا کہہ رہے ہیں۔ ایک وقت میں نون لیگ کے بڑے پسندیدہ صحافی تھے اور ڈان لیگز جو مشہور ہوئی تھی، انہوں نے ہی وہ خبر چھاپی تھی ڈان میں اور بتایا تھا کہ جی میٹنگ کے دوران سول ملٹری ریلیشنز خراب ہوئے اور نون لیگ کے دور میں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور وہاں یہ ہوا کہ کہا گیا جی ہم تو کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور پھر ان کو آپ لوگ چھڑوا دیتے ہیں۔ یہ ساری کہانی تھی۔ وہی سرل المیڈا کیا لکھ رہے ہیں؟ اسٹریٹ فارورڈ ٹو شٹ ہم اپ دے withheld ٹریٹمنٹ، صرف اس کو خاموش کروانے کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی بینائی دائیں آنکھ کی ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے اب کبھی بھی دائیں آنکھ سے۔ بہت افسوسناک خبر ہے، بہت افسوسناک خبر ہے۔ اگرچہ ابھی بھی تحریک انصاف کی طرف سے سہیل آفریدی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ خبر صرف ابصار علم کی نہیں ہے، کیونکہ سہیل آفریدی نے کہا جی ابصار علم یہ تیش دلانے کے لیے، امن و امان خراب کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابصار علم نے کہا، جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ نون لیگ کے قریب ہیں، کیونکہ نون لیگ کے دور میں وہ چیئرمین پیمرا بھی رہے، پھر یہ کہ تحریک انصاف کے عمران خان کے شدید ناقد ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ لیکن اب بات صرف ابصار علم تک نہیں ہے، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ خود تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں سے بات کی اور بیٹوں کو بتایا کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اس کی بینائی جاتی رہی، irreversible ہے، بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ پہلے آپ نعیم حیدر پنجوتا کو سنیے، اس کے بعد میں آپ کو سنواتا ہوں ابصار علم نے کیا کہا۔ عمران خان کے نام سے ڈرتے ہیں، جو عمران خان کے ٹویٹ سے ڈرتے ہیں، جو اس کی بیٹوں کی فون کے اوپر بات ہوئی ہے اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ فون کے اوپر اپنے والد سے انہوں نے 20 منٹ یا 25 منٹ گفتگو کی ہے، جس میں خان صاحب نے الٹا ان کو حوصلہ دیا۔ انہوں نے بتایا ہے خان صاحب نے ان کو کہ میری آنکھ ایک ضائع ہو گئی ہے، لیکن آپ نے پرعزم رہنا ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ ہے ہمارا لیڈر جو جیل کے اندر بیٹوں کو عمران خان نے الٹا حوصلہ دیا کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، لیکن آپ نے حوصلہ اور ہمت نہیں ہارنی۔ یہ بات نعیم حیدر پنجوتا نے ABN نیوز پہ کی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا ہوا، کہ یہ خاموش ہو جائے، بس یہ چاہیے تھا، علاج اس کا روک دیا گیا۔ یہ سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات سرل المیڈا نے کی۔ اب خود ابصار علم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا۔ جو اصل بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے، دائیں آنکھ، اس کی بینائی مستقل ضائع ہو چکی ہے، یہ واپس نہیں آ سکتی۔ یہ کہ آپ کی 85% آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے اور 15% جو ان کی ہے وہ ریسٹور ہوئی ہے اس انجیکشن سے جو انہیں پمس میں لگایا گیا، لیکن اس سے زیادہ اب وہ مزید ان کی بینائی ریسٹور نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے اب آپ یہ دیکھیے کہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ہم مقدمہ کریں گے، میں وکیلوں سے مشورہ کروں گا، ابصار علم پر مقدمہ کریں گے۔ تو کیا ابصار علم پر ہی کریں گے یا نعیم پنجوتا، وہ خود وکیل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ تو اب قصوروار کون ہے؟ شفیع جان بڑے غصے میں آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان کی آنکھ ضائع ہوئی ہے تو بہت سے لوگوں کی پھر آنکھ ضائع ہوگی۔ وہ یہ کہتے رہے، مگر جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب یہ بات آ رہی ہے، اب طارق فضل چودھری کو بھی یاد آ گیا ہے، اب عطا تارڑ کو بھی یاد آ گیا ہے کہ جی ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ طارق فضل چودھری نے کہہ دیا ہے کہ بورڈ بنا دیا ہم نے اور ان کو ہم ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہیں۔ اب الشفا ہاسپٹل کا نام سامنے آ رہا ہے، جو کہ عمران خان کے ذاتی معالجین یا ان کی فیملی کی طرف سے کہا جا رہا تھا، اور پاکستان میں ہی کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھا ٹریٹمنٹ الشفا اسلام آباد میں ہی ہے۔ پاکستان کے 2 ٹاپ ڈاکٹرز کا نام بھی سامنے آ گیا ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، کہ جو علاج کریں گے اور ریٹینا کے اس میں ایکسپرٹ ہیں، جو مسئلہ عمران خان صاحب کو ہوا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ان کی بینائی واپس آ جائے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ فکر مند ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں۔ اور میں دیکھ رہا تھا شرم دلا رہے تھے بھارتی بھی پاکستانی پلیئرز کو، سابق پلیئرز کو، کہ بھئی آپ کا تو ہیرو تھا اور اس نے اتنا کچھ آپ کے لیے کیا، آپ آواز ہی اٹھائیں۔ تو بہرحال پھر وسیم اکرم نے بھی ٹویٹ کیا، اس کے ساتھ ہم نے دیکھا وقار یونس، انہوں نے بھی کہا جی ہم فکر مند ہیں عمران خان کی صحت کے بارے میں، ان کو بہترین ٹریٹمنٹ دیا جائے، خدا را اس چیز پر سیاست نہ کریں، ہماری دعا ہے، ہماری اپیل ہے، ان کو بہترین سہولت دی جائے۔ رمیز راجہ صاحب سامنے آئے، سابق چیئرمین PCB، سابق کپتان بھی، اور میں دیکھ رہا تھا محمد حفیظ اور اس سے پہلے شعیب اختر، یہ سب اب آواز اٹھانے لگے ہیں کہ جی کچھ کیا جائے۔ اب جو حکومت کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ جی ان کو ہم شفٹ کر رہے ہیں ہاسپٹل، آخرکار
کل بھی یہ بات ہوئی تھی لیکن اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی. انتظامات پورے تھے, کیوں نہیں شفٹ کیا گیا؟ ایک دن اور ضائع کیوں کیا گیا؟ پہلے کئی دن ضائع کیے گئے کہ جی یہ خاموش نہیں ہو رہا اور اس کی فیملی کو اور اس کے ذاتی معالجین کو ہم نے ملنے نہیں دینا. یہاں پر بات اٹکی رہی. اور اب بھی جو سٹیٹمنٹ وزراء کی طرف سے آ رہی ہیں اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جی فیملی بھی ہوگی اور ذاتی معالجین بھی ہوں گے, جبکہ میاں نواز شریف کے لیے ہر وقت ڈاکٹر عدنان ساتھ ہوتے تھے, بلکہ اب تو ان کو بڑے بڑے ہاسپٹل کے پینل میں لیا ہوا ہے چونکہ حکومت اپنی ہے. ڈاکٹر عدنان ہر جگہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوتے تھے, جس ہاسپٹل جا رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں ان کو رسائی تھی جیل تک. یہی نہیں, زرداری صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عاصم ہوتے تھے جن پہ پتہ نہیں 400-500 ارب روپے کی 462 ارب روپے کی کرپشن کا الزام بھی لگ گیا تھا, وہ کیس بھی ختم ہو گیا. تو ان کے تو ذاتی معالجین ہر طرف پھرتے تھے, لیکن یہاں نہ ذاتی معالج, پرسنل ڈاکٹر بھی اور فیملی بھی نہیں مل سکتی. جی ابھی تک اس کو واضح نہیں کیا گیا. الشفا ہاسپٹل کا نام ضرور آ گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی عوام نے اپنے ہاتھ پہ سب چیزیں لے لی ہیں. سڑکیں بند ہیں, پنجاب اور خیبر پختونخوا ملانے والی سب سڑکیں بند ہیں, بلوچستان کو دیگر صوبوں سے ملانے والی سڑکیں بند ہیں, آزاد کشمیر کو ملک سے ملانے والی سڑک بند ہے, اسلام آباد کے اندر راولپنڈی اسلام آباد کو ملانے والی سڑک بند ہے, لوگ نکلے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیے آج تو یہ خبر بھی آ گئی کہ جماعت اسلامی کے لوگ نکل آئے کہ جی پانی, بجلی, سڑکیں یہ چاہیے کراچی میں. اس کے لیے جماعت اسلامی نے احتجاج شروع کر دیا تو وہاں ہنگامہ رہی ہو گئی, آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, پتھراؤ ہوا. جماعت اسلامی کے لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں اور تحریک انصاف کے لوگ بھی گرفتار کر لیے جو عمران خان کے لیے ان کے علاج کے لیے مظاہرہ کر رہے تھے. سہیل رافدی کہتے ہیں کہ فیملی کو اور ذاتی معالجین کو ملنے دیں, ہم خود کہہ کر یہ دھرنے ختم کروا دیں گے, لیکن ابھی تک یہ نہیں ہو رہا. اب ڈر کیا ہے, خوف کیا ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ بتا دے گا, باہر آ جائے گی. بھئی سرکاری جو ڈاکٹرز ہوں گے یا جو پینل حکومت بنا رہی ہے ڈاکٹرز کا, تو اس میں تو جو بھی لوگ ہوں گے وہ تو نہیں بتا سکیں گے کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا, وہ تو ایک سرکاری طور پر ہوگا. تو فیملی کو وہ کچھ بتا نہ دے, کچھ کہہ نہ دے, کوئی ایسی بات بولنے سے ان کے کوئی بات ایسی باہر نہ آ جائے. تو فیملی سے بھی اگر آپ کو ہے ذاتی معالج کا تو کر دیں, وہ کیا کریں گے؟ ایک تسلی ہو جاتی ہے کسی بھی مریض کو. ٹھیک ہے کہ وہ بہت حوصلے والا آدمی ہے کہ اس حالت میں بھی وہ ڈٹا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, لیکن اتنا ظلم تو نہ کریں. ابھی جو نام آ رہے ہیں جی, الشفا اسپتال کے ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر ندیم قریشی یہ عمران خان کا چیک اپ کریں گے, علاج معالجہ کریں گے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تو یہ جائیں گے, بورڈ جو بنا ہے معائنہ کرے گا اور اس کے بعد ان کی ریکمنڈیشن پر ہاسپٹل جایا جائے گا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہاسپٹل تو لے جائیں گے ہی. لیکن ابھی تک معاملہ اٹکا ہوا ہے ذاتی معالج پر اور فیملی پر. اس پر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا کوریج بھی نہیں ہونے دی جا رہی, مکمل پابندی ہے. اور کہتے ہیں جی ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. یہ صدر پارلیمنٹری رپورٹر ایم بی سمرو صاحب کہہ رہے ہیں, سینئر صحافی کہہ رہے ہیں بھئی سالوں سے ہم کور کر رہے ہیں, آمریت کے دور میں یہ نہیں ہوا, ہمیں پارلیمنٹ تک نہیں جانے دے رہے, صحافیوں کو بھی بند کر کے رکھا ہوا ہے, ان کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا. اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ پھر اعتزاز احسن صاحب میدان میں آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو طبی بنیادوں پر بیل دینا لازم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی آنکھ کی بینائی 15% رہ جائے اور آپ اس کو بیل بھی نہ دیں. اس کو ضمانت پر رہا کرو تاکہ وہ اپنی مرضی سے علاج کروائے, فوری اس کو رہا کریں اور وہ اپنا علاج خود کروائے. حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن کون سنے, انہی کے پارٹی کے زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں اوہو 1.5 سال ہی ہوا ہے, وہ آنکھ میں درد کی شکایت کرنے لگ گیا ہے, میں تو اتنا عرصہ جیل میں رہا ہوں. وہ جس طرح کی جیل تھی وہ بھی کسی سے سن لیجئے کس سے کیا کیا ان کو سہولتیں ملتی تھیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اور ابھی بھی حکومت کو یہ ہے کہ ہر صورت فیملی کو کسی طرح سے روکا جائے یا ذاتی معالجین کو روکا جائے. تو لوگوں کا ریئیکشن ایسا آ رہا ہے, لوگوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. لانگ مارچ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کنفرم خبر ہے, لانگ مارچ کی دھمکی بھی سامنے آ گئی ہے. لوگ سوابی میں اکٹھے ہو چکے ہیں, وہاں دھرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے سارے لوگوں کو بلایا جائے, دیگر پنجاب سے, باقی صوبوں سے, اور پھر وہاں سے سوابی سے پھر ایک لانگ مارچ شروع کیا جائے. تو یہ پریشر جو بلڈ ہو گیا ہے, اس کے بعد کہا چلیں جی ہم ہاسپٹل لے جاتے ہیں, لیکن ذاتی معالجین اور فیملی کا پھر بھی نہیں کہا گیا. تو کیا ڈر ہے کہ وہ کیا بتا دے گا کچھ کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہوا ہے, یا بیان باہر آ جائے گا. ابھی کچھ چیزیں کیا چھپائی جا رہی ہیں, اتنا خوف کس چیز کا ہے, یہ اصل سوال ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.